بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس سب سے اہم خبر ایک ہی ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لگی ہوئی ہیں، اور کابل میں اگلی حکومت کیسی ہوگی، کون آئے گا، کون سربراہ ہوگا، اس کی کابینہ کے ارکان کیسے ہوں گے، اور ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام گروپس جو ہیں ان کو مطمئن کیا جا سکے، ان کو ان کے مطابق حصہ دیا جا سکے۔ واشنگٹن ہو یا سلامتی کونسل ہو اقوام متحدہ کی، ماسکو ہو یا بیجنگ ہو، سب کے سب متحرک ہیں، اور یورپی یونین کی طرف سے بھی اب باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے، یورپی یونین کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اعلامیہ کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں واضح طور پر گیا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور طالبان جیت چکے ہیں، لہذا طالبان فاتح ہیں، اور اب کسی مزید ہٹ درمی کی گنجائش نہیں، اور ان سے بات کرنی چاہیے اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ یہ یورپی یونین کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ کم و بیش اسی طرح کا اعلان امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے خطاب میں بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں جو افغان فوج تھی وہ ہاری ہے، اور اشرف غنی صاحب وہ بھگوڑے ہو گئے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے ملبہ ان پہ ڈال دیا۔ لیکن ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، آنن فانن، اور کسی کو کانوں کان تک خبر کیوں نہ ہوئی۔ بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے، اور دوسری اس کے مختلف جہتیں ہیں جی، ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کے، اور اس وقت کابل میں کیا جوڑ توڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، ملا غنی برادر کیا کر رہے ہیں، اور ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس میں اہم ترین رول ملا عبدالغنی برادر کا ہوگا، جو کہ سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں۔ آگے جو سب سے امپورٹنٹ چیز، اور بھی بہت ساری خبریں، لیکن اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ہوا ہے کل ایک خاتون ٹک ٹاکر ہیں اور سوشل میڈیا کا ایک اپنا کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایف آئی آر درج ہو گئی اور نشاندہی کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، مین ہینڈلنگ کی، تو اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوئی، تحقیقات ہو چکی، وزیر اعظم عمران خان سب کے سب متحرک ہیں، ٹویٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا، کیا تھا، اور اب تک کی تحقیقات کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم۔ طارق منیر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بیورو چیف لاہور۔ جی طارق منیر بٹ صاحب ابھی تک نہیں ہے کیونکہ اس وقت فون بھی جیم ہے، اور لینڈ لائن پہ کوشش ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی، اور لینڈ لائن سے وہ دستیاب ہوں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی مختلف ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت ٹیلی فون سروس جو ہے وہ جیم ہے، اور محرم الحرام کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تو چوہے صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سٹوری پہ کہ جو عائشہ اکرم کے ساتھ واقعہ ہوا، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اٹھائیں، اس پہ بھی الیکٹرانک میڈیا، قومی ذرائع ابلاغ، سب پہ ایک ہی سٹوری چل رہی ہے، اور اس کو ایک خاص اینگل بھی دیا جا رہا ہے، مردوں کو بہت زیادہ لتاڑا جا رہا ہے، جبکہ وہاں پہ مرد ہی تھے جو ان کو بچانے والے بھی تھے، اور مرد ہی تھے جو ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کر رہے تھے، تو اس کو خاص رنگ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون عائشہ اکرم ہو یا کوئی بھی ہو خدا نخواستہ، تو اگر کوئی دعویٰ کرتی ہے تو یہ تو فرض ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور ان کی داد رسی ہو، اور جس طرح وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ اور سب نے اس کا نوٹس لیا ہے، آئی جی پولیس جو ہے وہ پیچھا کر رہے ہیں ملزموں کا، اور ان کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، اور اس کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس میں تو سزائے موت اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ خوفناک واقعہ ہے، لیکن دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، بربریت اور ظلم زیادتی اور یعنی اوباش لوگوں کا راج، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مینار پاکستان پر اگر کوئی خاتون خواہ وہ کسی بھی مقاصد کے تحت وہاں بنا رہی تھی، ویڈیو بنا رہی تھی، کچھ تھی، کسی کا بھی اوئے تو کرنا، یعنی اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ،
یعنی مطلب جو ان کے سنگین الزامات ہیں وہ تو اب تفتیش میں اور ملزموں کی گرفتاری کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوا کیا اور کیا نہیں ہوا. تو مخالف تو مطلب جو یعنی جو سمجھ لیں کہ مطلب جن کا کوئی اور کام نہیں، نہ ان کو تفتیش کا پتہ ہے، نہ ان کو واقعہ کا پتہ ہے، نہ وہ نہیں جی ہے سب. بھائی کوئی خاتون اگر کہتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمیں اس کو فیس ویلیو پر لے کے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے، اور تاکہ ان لوگوں کے ہاتھ کچلے جائیں اور ان کو جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھے. خواب یعنی منار پاکستان پر اگر یہ ہو رہا ہے تو باقی جگہوں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ان کو جی کہیں بھی ہو کسی کے ساتھ بھی ہو، اور اس میں جنسی تفریق بھی نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو. عزت، جان، مال، آبرو، اس کی حفاظت نہ صرف بحیثیت معاشرہ ہمارا فرض ہے بلکہ گورنمنٹ کا بھی فرض ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی طارق منیر بٹ صاحب ہیں، بیورو چیف لاہور ہیں، اس خبر کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں. بٹ صاحب السلام علیکم. ایک بریک پہ جانا ہے جی کہ اشرف غنی، پریزیڈنٹ غنی جو ہیں ان کو جو معزول ہیں یا برطرف ہیں یا استعفیٰ دے چکے ہیں ان کو UAE نے پناہ دے دی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ خبر سن رہے تھے کہ پریزیڈنٹ غنی جو کہ افغانستان کے سابق صدر ہیں اور فرار ہو گئے تھے، پہلے خبر آئی تاجکستان چلے گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر ازبکستان کی خبر آئی، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں رہے، یہ روپوش تھے. اور اب UAE کی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ اشرف غنی اور ان کی فیملی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہے. اور یہ ہے جی انجام. جب آپ کسی اصول کے خلاف چلتے ہیں تو اس کا پھر یہی ہوتا ہے. البتہ ڈالرز ان کے ساتھ ہیں اور وہ نہیں چھوڑے انہوں نے. واپس آتے ہیں اس سٹوری پہ، لیکن پہلے جو ہم بات کر رہے تھے طارق منیر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بیورو چیف لاہور. بٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صابر صاحب. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں، یہ عائشہ اکرم کا ایک واقعہ ہوا آپ کے شہر میں، تو اب تک کی انویسٹیگیشن کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ FIR کے مندرجات ہیں، جو میرے پاس اطلاع ہے کہ جو FIR کے مندرجات ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے کچھ حصے. جی ہاں دیکھیں صابر بھائی، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 14 اگست کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت وہ خاتون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پر عائشہ اکرام گئی ہیں، اور ظاہر ہے 14 اگست کو یادگار پاکستان کافی ہجوم ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور وہاں پر وہ کچھ تھوڑا سا سوشل میڈیا میں اپنی کچھ وہ کام کرتی تھی، وہ کام کر رہی تھی. اسی دوران کچھ لوگوں نے ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر وہ کام بڑھتا گیا ہے، اور 2.5 گھنٹے تک مسلسل اس خاتون کو وہاں پہ ہراساں کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح یعنی کہ بات سنتے ہوئے اور کرتے ہوئے بھی یقین کریں آنکھیں شرما جاتی ہیں کس طرح کا وہ واقعہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد 2.5 گھنٹے واقع ہونے کے بعد وہ پولیس کو پکارتی رہی ہے، اور بڑی دیر بعد 2 گھنٹے بعد اس کے بعد پولیس آئی ہے، اور جس طرح وہاں پر لوگوں نے اس کو چھڑایا، یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد فوری طور پر اس نے FIR درج کرائی. ظاہر ہے وہاں پہ جو اتنا ہجوم تھا، 300-400 بندوں کے خلاف FIR درج ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ خبر چلنی ہوئی، چینل پہ چلی، پھر پولیس میں بھی ایکشن میں آئی، اور آپ کے پتہ ہی ہے وزیر اعظم عمران خان بھی اس کا نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، ابھی IG پنجاب بھی اس پہ پورا کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارا آئی صاحب سے رابطہ بھی ہوا، انہوں نے کہا جی اس میں ہمارے نادرا کے آفس کھلوائے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وہ جو اس میں جنہوں نے یہ رول ادا کیا ہے، جو وہاں پہ موجود تھے، جو زیادتی کی ہے، ان کو کسی طریقے سے پکڑا جائے. اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر CCPO لاہور اور DIG انویسٹیگیشن میں کے انڈر ایک ٹیم بھی بنا دی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. اور وہ جو FIR کا آپ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اب وہ ضمنی بیان بھی آ جائے گا، اس میں FIR کو دوبارہ ٹھیک بھی کر دیا جائے گا. ابھی ہمارے جی مجھے سمجھ لگی 2.5 گھنٹے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی پورا معاشرہ مردہ ہو گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے. ایک نہتی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اوباش اور گنڈے لفنگے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کو ہراساں کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سمجھ نہیں لگ رہی بات کی، اور اس کو ہوا میں اچھال رہے ہیں.
چوئی صاحب دیکھیں، یہ ابھی ہمارے وہ آفس میں وہ خاتون موجود تھی اور اس نے ہمیں پوری ڈیٹیل ہمیں بات بتائی بھی ہے، ہم نے سنی بھی ہے، اور واقعی وہاں پر اس کے ساتھ جو عینی شاہد تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ 2.5 گھنٹے تک یہ واقعہ وہاں پہ ہوتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کیمرے، سیف سٹی کیمرے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کو ان سے پتہ چل جاتا ہے کہیں پہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فوٹیج کس نے بنائی بٹ صاحب؟ فوٹیج کا جو ہے جی، یہ اس نے بتایا جی کہ میرے قدرت پہلے آئی ہے، فوٹیج آئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ کوئی بندے تھے، ظاہر ہے اتنا ہجوم تھا وہاں پہ، ان میں سے کسی نے یہ فوٹیج جو بنائی، یہ سب سے پہلے کہاں پہ اپلوڈ ہوئی اور کس نے کی؟ جی پولیس اس پہ بھی تحقیقات کر رہی ہیں؟ جی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ یہ فوٹیج کیسے بنی اور کیسے اپلوڈ ہو رہی۔ جو بتایا جا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ فوٹیج اپلوڈ ہوئی ہے وہ کسی نے وہاں پر سوشل میڈیا پر چڑھائی ہے، اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا۔ پھر ظاہر ہے جب چینلز کے پاس آئی، سب سے پہلے ہم نے بھی خبر کو بریک کیا، پھر آگے کام کیا گیا۔ لیکن جو ہماری اس خاتون سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے جی وہ مجھے بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح یہ فوٹیج آئی اور کس طرح یہ بنی، لیکن اب چونکہ پولیس اس پہ بڑا ظاہر ہے آئی جی پرسنل طور پہ انہوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی اس پر ہدایت ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ وہ نادرا کا دفتر آج چھٹی ہونے کے باوجود نادرا آفس کھلوایا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایسے چہرے ہیں، اور 4 دن ہو گئے تو ابھی تک ایک ملزم بھی نہیں پکڑا گیا۔ نہیں جی ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہے، اور کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا، اور کوئی ابھی تک جو پراگرس زیرو ہے، بالکل زیرو پراگرس ہے، اور ابھی وہ یہی کہا جا رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کی پاپولیرٹی کے لیے یہ سارا ڈرامہ بڑھایا چلایا جا رہا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں نا کہ اب یہ 14 اگست سے یہ واقعہ، اور کل کی یہ سوشل میڈیا پہ خبریں بھی چل رہی ہیں، ایشو بھی ہے، پھر ٹی وی چینلز اب اس کو چلا رہے ہیں، اور اب تک یہ پوزیشن ہے کہ اب وزیر اعظم سب اس میں انوالو ہو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی تک جو ہے نا ملزم ایک بھی گرفتار نہیں ہوا، اور ایک بھی ان میں ہوتا نا تو کوئی ایک بھی تھوڑی سی پراگرس ہو، وہ ابھی تک پراگرس نہیں ہے۔ ابھی تو اس پہ اب کام انہوں نے شروع کیا ہے، تو اب دیکھیں اس میں، لیکن یہ دیکھیں اپنا چاہیے سب بڑے یہ تو آپ نے خاتون کو براہ راست انٹرویو کیا ہے اور آپ کے پاس ابھی کافی دیر رہی ہیں، آپ کی یعنی آپ جہاں دیدہ شخصیت ہے، معاشرے کو روز دیکھتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کا بھی اندازہ ہے، آپ کو سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، کاروباری انسان ہے، تو یعنی آپ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ ڈو یو سیریسلی بلیو کہ 2.5 گھنٹے ان کو چھالا جاتا رہا، اتنے 400-500 بندوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ کوئی درندگی ہے؟ کوئی جانوروں کا معاشرہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہے تکلیف دہ بات ہے، آپ کو تو یہ شو میں لے کے آنا چاہیے تھا خاتون کو۔ جی بالکل بڑی بے حسی کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک شرمناک بات ہے جو اس طرح کا ہوا ہے، جو ہمارے لیے بڑی اپنا باعث شرم ہے جو یہ ہوا واقعہ، اور باقی بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہماری خواہش تھی کہ آپ اس پروگرام میں بٹھاتے، لیکن اسے کچھ گھریلو جی بٹ صاحب جی بٹ صاحب صرف یہ آپ میرا خیال ہے وہ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، انفارمیشن انیشیل رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے، اس انیشیل رپورٹ میں 3-4 باتیں کہی گئی ہیں، اور اگر ہم یہاں بیٹھ کے ظاہر ہے ہم اوپنلی اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس میں مختلف اسپیکٹس پہ بھی غور کیا گیا ہے۔ آپ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ کیا ایف آئی آر میں بیان کیے گئے مندرجات اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو واقعہ ہوا انیشیل رپورٹ میں؟ نہیں ابھی تک تو اس میں صابر شاکر صاحب انویسٹیگیشن جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کی ریکارڈ ہیں، ہم ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن اس سارے پہلوؤں پہ جو آپ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہلو پہ سارے ابھی انویسٹیگیشن اس پہ بھی ہو رہی ہے ساری، کہ یہ لیکن تب بھی ہے جب تو ہمیں کیوں ہر وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ وہ افغان سفیر کی بیٹی جو ہے وہ ان کے واقعات کچھ انہوں نے بتائے، واقعات کچھ نکلے، اور وہ کہاں پہنچی، اور اب ان کو سناٹا ہو گیا ہے۔ اب وہ تو یہاں بھی ہمیں ہر روز ایک نیا واقعہ میز پر آ جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، بعد میں تفصیل پتہ کرتے کچھ اور نکلتا ہے۔ ہاں جی بالکل اسی پہ بھی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ واقعہ کی تہ تک پولیس سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ جلد 1-2 دن میں
اصل حقائق کے سامنے لائیں گے کہ واقعی جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی اس میں جو 2.5 گھنٹے والا بات ہے، جو اتنی دیر، اور یہ بڑا ویسے سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس ایک اتنے ٹائم، جو بہت ٹائم ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا رہا، اور وہاں پہ ظاہر ہے کچھ ایسے شرپسند لوگ تھے، ان میں سے کچھ بہتر لوگ بھی تو ہوں گے نا، جو ان کو چاہیے تھے اس کو وہاں پہ چھڑاتے، وہاں سے ان کو سیو کر کے کسی طریقے سے وہاں سے باہر نکالتے، لیکن اتنا لمبا ٹائم ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں نہیں تو وہ تو کہہ رہی تو میری کسی نے مدد نہیں کی. ہاں جی یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ جو کہہ رہے خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ میری کسی نے مدد نہیں کی، اور میں جتنی دیر وہاں پہ رہی ہوں 2.5 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے. تو اس پہ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ابھی تو اب یہ پولیس کا کام ہے نا کہ اس کی تہہ تک پہنچے کہ واقعی یہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح رونما ہوا. اور پھر 15 پہ جو کال ہوئی تو پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ کیوں نہیں آئی؟ نہیں، پولیس کی طرف سے ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی گئی، لیکن خاتون کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے جو ساتھی تھے انہوں نے 15 پہ 2-3 مرتبہ کال کی اور ان سے رابطہ کیا کہ جی ہماری مدد کریں، لیکن پولیس جو ہے نا یہ واقعہ ہونے کے بعد کہتی ہے 2 گھنٹے بعد وہ میرے سے رابطہ کیا، اور پھر میں تو کیا وہ 10-12 لوگ، کیا وہ جو 10-12 لوگ تھے ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، پولیس نے کیے ہیں؟ ہاں جی، ابھی وہ نہیں، ان میں سے 1-2 ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے بیان ریکارڈ نہیں کیے گئے، لیکن اس میں وہ ابھی انہوں نے بلایا ہے تو ہم پھر ان کے پاس جا کے اپنے بیان ریکارڈ کرائیں گے، بتائیں گے. ان کے ایک جو عینی شاہد تھا وہ ہمارے ساتھ بھی، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہمیں 10 لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے. وہ کہتے جی ہمیں بھی مارا گیا ہے، اور جس طرح خاتون بتا رہی ہیں یہ تو بڑی دردناک کہانی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی میری بالیاں نوچی گئی ہیں اور کانوں سے سونے کی بالیاں اور انہوں نے بٹ صاحب ایک اور بات بھی بتائیں، ان کو کس نے چھڑوایا؟ پھر یہ کہتی ہیں پھر ادھر سے 2-2.5 گھنٹے بعد وہاں پہ لوگوں نے کچھ نے اپنا کوشش کر کے ہمیں وہاں سے نکالا ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ لوگوں نے ہماری مدد کی، وہاں سے نکالا. اس کے بعد پولیس کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا، پھر بعد میں پولیس آئی ہے. یہ اس خاتون کا بیان ہے. تو کیا ان کے جو اب یہ ٹوٹیلٹی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جوئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر آپ سے پوچھا جائے جی کہ یعنی تو کرونولوجیکل آرڈر میں ایک ترتیب میں تو وہ جو واقعات بتا رہی ہیں ہوا کیا ہے؟ جی ابھی تو ہمارے پاس یک طرفہ ورشن ہے. جی یک طرفہ ورشن ہے. جی بالکل جوئی صاحب، یہ تو کام ہے، اس پہ انویسٹیگیشن کرنا کام ہے پولیس کا، ٹھیک ہے نا. اب یہ کب سے ایک بات چل رہی ہے، پولیس کو اپنا بیان سامنے لانا چاہیے. آپ بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو یہ واقعہ کل سے یہ ہوا ہے جوئی صاحب، اب کل سے میڈیا چلا رہا ہے. ان سے میری بات نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں نے کہا ایک تفصیل دے دیں ساری. وہ صاحب اس پہ پھر وہ ایک آپ بھی اور میں بھی اور وہ ساری کہیں گے جی جناب یہ آپ نے کیا شروع کر دیا. میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ خبر صاحب اس میں میری یہ گزارش ہے، میں یہ کہتا ہوں جو صاحب چاہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ اس میں پولیس اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنا ورشن. بالکل صحیح بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا. پولیس کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. پورا میں چوئی صاحب کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ میڈیا ٹرائل پھر کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیں ایک ایشو ہے جو صاحب اس میں دیکھیں جو میڈیا ٹرائل ہے، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل دوسری انتہا پہ جا رہے ہیں. اور بہرحال ایک رپورٹ انیشل سبمٹ کی گئی ہے، لیکن بٹ صاحب کی بات سن لیں ذرا. صابر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایک جب ورشن ہوا، ٹھیک ہے، اب ایک طرف لڑکی کا ورشن چل رہا ہے، وہ بیان جو بتا رہی ہے، ہمارا فرض ہے میڈیا پہ اس کو چلانا، ٹھیک ہے، اس کو سب چلا رہے ہیں. ہم نے اس کی بات سنی، اس سے خود بات چیت کی. اب اس کے بعد ہم نے ان سب سے رابطہ کیا، ہمارا پولیس سے، اعلیٰ حکام سے، آئی جی صاحب تک ہمارا رابطہ ہوا. ہم نے ان کا ورشن کا اپنا ورشن دیں جو آپ نے ابھی ابتدائی انویسٹیگیشن کیا، ہمیں بتائیں تو صحیح نا، ہم سے شیئر کریں، اپنا بیان دیں. ابھی آپ نے سارے اپنا جتنے ان کے ترجمان ہیں اور پولیس کی طرف سے جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، ہم ملزم کو شناخت کر رہے ہیں. وہ اگر انہوں نے کچھ انکوائری اب کی ہے جو انویسٹیگیشن جو 4 دن میں ان کو 400 ملزموں میں سے ایک نہیں ملا ابھی تک. ایک بات میں مان لوں نہ، مجھے وہ خاتون کی باتیں سمجھ لگ رہی ہیں نہ پولیس کا ورچن. آپ تو ہیں ہی ہمارے پیارے دوست، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ. ملک کی معاشرے کی بدنامی کرائی جاتی ہے.
دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر یہ ایسے ہی ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے تو یہ تو بڑا شرمناک واقعہ ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب تو یہ پولیس کا کام ہے، یہ ہماری انتظامیہ کا کام ہے، اس پہ فوری طور پر ایکشن لے کے اگر کوئی ایسے حقائق اس میں چینج ہے تو وہ سامنے لائے، وہ اپنا ورشن دے. جی ہم نے تصدیق ہماری یہ دیا، کل سے لے کر اب تک ان کی کوئی تصدیق صاحب ہم نا آئی جی صاحب سے پوچھیں. میرا خیال ہے چوہدری صاحب کہ انتظار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک چیز چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ نہ صرف خاتون کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا اور جو کچھ ایف آئی آر کا متن ہے اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے گا، دوسرا ان 10-12 ساتھیوں کے بیانات اور ان کے موبائل فونز وہ بھی، اور یہ جو کہ جو 15 پہ رابطہ کیا گیا اس پہ بھی یہ سارا ڈیٹا یہ لیا جا رہا ہے. اور یہ کیونکہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ، اور اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ یہ جب سے سوشل میڈیا کا معاملہ آیا ہے اور ہٹس اور یہ جو لیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ملٹی ڈائمینشنل ہیں، کثیر الجہتی، یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور ایسا ہے کہ جی میں ایک بات کرتا چلوں، میں اس میں یہ بتاؤں گا. دیکھیں اب یہ جس نوعیت کا معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے نا، جتنی اس میں اپگریڈ ہو چکی ہے، اب وزیر اعظم سب کچھ اس میں انوالو ہے. اب یہ پولیس بھی بڑا، آپ کی بات صحیح ہے، سوچ سمجھ کر کے پوری انویسٹیگیشن کر کے ہی میرا حال چاہتے ہیں کوئی اپنا اس کو بات سامنے لایا جائے. اس سے پہلے کوئی بھی ایسی کوئی بات میرے حال میں اب نہیں لائی جائے گی. اور ہم تو کہتے ہیں یہ جلدی ہو، یہ جتنی جلدی ہے جو کیورسٹی ہے یہ ختم کی جائے، تاکہ اگر اس میں کوئی اور ہے جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے ہیں تو وہ بات سامنے آ جائے. اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے وہ جو ان کے بیانات ہیں وہی چل رہے ہیں اور وہی سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں. ابھی جو جس پہ کام کر رہی ہے پولیس یہ جلدی کرے. اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب، اس جو الزام لگایا گیا ہے اس الزام کی سزا آپ کو پتہ ہے، بے لباس کرنے کی سزا سزائے موت ہے. ٹھیک ہے جی، کم از کم سزا سزائے عمر قید 25 سال قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے. اور اس کے لیے پولیس فورنزک کا بھی مدد لے رہی ہے، جو میرے پاس جیسے بٹ صاحب نے بتایا نادرا سے مدد لے رہی ہے. فورنزک رپورٹ آئے گی، فورنزک جو ہیں جدید ترین جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جائے گی. پھر 10-12 لوگوں کے فون جو ہیں ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا بڑھے گا اور یہ ایسے نہیں ہے کہ 2 دنوں میں یہ آپ کا معاملہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ہوا نور مقدم والا، وہ ابتدائی طور پہ کچھ اور بات کہی، پھر جب بات کھلتی گئی تو آپ کو پتہ ان کے والدین بھی انوالو ہو گئے، سب کچھ ہو گئے اور ایسا لگا کہ ساروں نے مل کے ایک گھراؤنا جرم کیا. اور اس میں پیرنٹس کی کیا غفلت ہے، پیرنٹس کتنے انوالو تھے وہ سامنے آیا. پھر سفیر کی بیٹی، افغان سفیر کی بیٹی والا معاملہ ہوا. ابتدائی طور پہ بالکل کچھ اور تھا اور ایک باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا گیا اور اس کی جو انویسٹیگیشن سامنے آئیں تو وہ افغان سفیر کی بیٹی وہ بھی فرار ہو گئی، افغان سفیر صاحب بھی فرار ہو گئے اور پتہ چلا جرمنی میں انہوں نے پناہ لے لی ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. اور آپ اتنے بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے چینل پر بیٹھتے ہیں، بیورو چیف ہے اسلام آباد کے، طارق منیر بٹ صاحب لاہور کے ہیں اور دونوں کا اپنا ایک مقام ہے، باتوں کی تہ تک پہنچے ہیں. ایک خاتون، آپ تو 20 آدمی لے کے نہیں جاتے شو کرنے مینار پاکستان، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی 10-12 آدمی، یا پھر ان کے کوئی دشمن ہے جو اس میں طاق میں تھے، ورنہ وہ لوگ اتنے کپڑے پھاڑنے پر کی کوئی دیر سمتھنگ امس، کوئی چیز ہے یعنی جو مطلب ہے واضح نہیں ہو رہی. یہ چوہدری صاحب اس لیے ہم زیادہ نہیں لب کشائی کر رہے، بہت محتاط ہیں کہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 10-12 لوگ جو ان کے ساتھی تھے ان کا فون لیے جائیں گے، ان کا فورنزک ہوگا، ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن یہیں سے شروع ہونی ہے. اس کی وجہ ہے کہ انتہائی سنگین الزام ہے، بے لباس کرنا، سزائے موت ہے اس کی سزا. میں ایڈ کرتا چلوں 354 کے تحت 354 کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے. 354 جس کے مطلب ہے کم سے کم سزا جس کی عمر قید یا سزائے موت ہے. ٹھیک ہے، اس کے تحت اب مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ بڑی اس سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں. ہاں، اس سے بڑی سزا یہ سب سے بڑی سزا ہے جس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے.
اگر کوئی اپنا اس میں ملزم جو ہے، جو واقعی وہ ملزم ہوگا، گرفتار جو ہو جائے گا، وہ جو بھی ہو، تو پھر اس کو تو بڑی سخت سزا ہے، وہ تو پھر بچ نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ معمولی نوعیت کا واقعہ نہیں ہے جو اس کو بالکل آسانی سے وہ اس میں پورا کام کرنا پڑے گا اور وہ اصل ملزمان کو پر یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ملزمان کو پہچانتی ہیں یہ خاتون یا جی صاحب، میری اس سے بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے. اس نے کہا جی ملزمان کو میں بالکل پہچانتی ہوں، جب میرے یہ سامنے آئیں گے تو بالکل میں ان کی تصدیق کروں گی، اور ان میں سے 5-6 ملزم بندے ایسے ہیں جن کا چہرہ جو ہے بالکل اگر میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو پہچانوں گی اور اس کو میں بتاؤں گی کہ باقی بالکل یہی ہے. یہ اس نے ہمارے ادھر دفتر میں آ کے اس نے ہمیں سارا تفصیلاً بتایا ہے. تو اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر تو سمجھے اگر وہ واقعی ملزم ہے اور وہ لڑکی اپنے بیان پر سٹینڈ لیتی ہے اور پھر قائم رہتی ہے تو پھر تو واقعی یہ ان کو، لیکن ہے تو بہت زیادتی نا. جی چوہدری صاحب دیکھیں، رنگ روڈ والا جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی بڑا دردناک تھا، بڑا شرمناک تھا، جو ایک خاتون کے ساتھ جو گجرانوالہ کی رہنے والا. لیکن یہ تو پبلک ویو میں ہو رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں وہاں. ہاں جی ہاں، اچھا اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ خیر نہیں ابھی تک ہوا، لیکن یہ تو پبلک ویو وہاں اس وقت یہاں پہ تو ہزاروں لوگ تھے. وہ 400 کہہ رہی ہیں. مینار پاکستان میں 14 اگست کو اگر آپ جائیں تو آپ ماشاءاللہ آپ کو چوہدری صاحب بخوبی علم ہے اس بات کا کہ اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں 14 اگست کو یادگار پاکستان میں. تو یہ تو میں حیران ہوں اس بات پہ، بڑی یعنی حیرت کن بات ہے کہ وہاں پر اتنی دیر تک یہ بات چلتی رہی اور 2.5 گھنٹے یہ واقعہ ہوتا رہا، اور وہاں پہ کوئی ادھر ظاہر ہے کوئی کچھ غیرت مند لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ان کو یہ نہ آیا کہ وہ آگے ہو کر بڑھ کے اس کو بچایا جائے، یا سارے اتنی درندگی کے وہ دیکھتے رہے اور جس طرح وہ ظلم ہوا اور وہ زیادتی ہو رہی تھی. تو اس پہ سارا کام ہونا چاہیے. آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. جی بالکل وہ آ جاتے ہیں، وہ اپنا کوئی نہ کوئی بچانے کے لیے کوئی نہیں. تو میری اس پہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ کہتی ہے جی نہیں مجھے کسی نے نہیں وہاں پر بچایا، اور پھر 2.5 گھنٹے بعد میری مدد ہوئی ہے تو پھر میں وہاں سے نکلی ہوں. تو اس پر بات پر اب ساری انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر ہی ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے. اور میرا خیال میں اب اس کے بعد تو پولیس پورا انویسٹیگیشن کرے گی اور جلد ہی ان کو کرنی چاہیے. انتظار کرنا پڑے گا نا. جی بالکل جلد ہی کرنی چاہیے تاکہ کسی طرح تک پہنچ جائیں. جی بالکل بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک بریک پہ جائے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کابل سے کچھ خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں افغانستان کا معاملہ، اور اس وقت کابل میں بھی اہم جوڑ توڑ جاری ہے، جبکہ دنیا بھر کے جو بڑے تگڑے اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پہ بھی قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں امریکہ کے جیک سلوان، وہ بولے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیے. He has not yet spoken with any other world leaders. Myself, Secretary Blinken, several other senior members of the team have been engaged on a regular basis with foreign counterparts, and we intend to do so in the coming days. Right now, the main issue is an operational issue. It's about how we coordinate with them to help them get their people out. And we are operating through logistical channels and policy channels to try to make that happen. جی آپ نے سنا کہ جو بائیڈن نے ابھی تک کسی بھی کیا کہنا چاہیے عالمی رہنما سے یا کسی بھی سربراہ مملکت سے ابھی تک بات نہیں کی جب سے کابل جو ہے وہ فعال ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بھی کہا، اگلا شاٹ سنیے، کہ ہم طالبان سے توقع کیا کرتے ہیں. ذرا سنیے جی. What we expect from the Taliban going forward, that is something that will have to be watched and observed over time, whether in fact they are prepared to meet their obligations to the basic human rights and human dignity of people. Ultimately, it's going to be up to the Taliban to show the rest of the world who they are and how they intend to proceed. The track record has not been good. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب چوہدری صاحب یہ اب اس طرح کی وائب بلکہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. یورپی یونین نے بھی کہہ دیا کہ اب ہمیں طالبان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ فاتح ہیں. اب امریکہ کی طرف سے بھی یہی لائن آ رہی ہے کہ طالبان اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، انسانی حقوق کا خیال کریں تو دیکھیں گے آگے بڑھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان کو ایک کیا کہنا چاہیے دھمکی بھی دی جا رہی ہے. وہ یہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اور سہارا لیا جا رہا ہے بنیادی انسانی حقوق کا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی مالی امداد نہیں کریں گے. اور امریکہ کے بینکوں میں جو افغانستان کے اثاثے ہیں
ان کیش کی صورت میں وہ ہیں 9 ارب 30 کروڑ ڈالر، اور وہ بھی امریکہ میں اس لیے رکھے گئے تھے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ افغانستان کا پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، اور اس خدشے کے پیش نظر وہ امریکی بینکوں میں رکھے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان تک بھی ہم رسائی نہیں دیں گے افغان طالبان کو۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ وہ تو ایک تو بات ہے پہلی کہ جب سے 15 اگست سے کابل کو طالبان نے فتح کیا ہے اور اشرف غنی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، اور وہاں کے میڈیا رپورٹس کے مطابق یعنی وہ اربوں روپے کے ڈالرز وہاں سے لے کے نکلے ہیں، اور ابھی اطلاعات آپ نے دی ہیں کہ وہ UAE میں متحدہ عرب امارات میں انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے خاندان سمیت۔ تو ایک جگہ سے یہ بھی اطلاع آئی ہے روسی ریاستوں میں سے، تاجکستان یا ازبکستان سے، کہ وہاں سفارت خانے نے کہا کہ یہ بندے جو ہیں بین الاقوامی طور پر ان کا پیچھا کیا جائے، ان کو پکڑ کے ان سے ریکوری کرائی جائے، انہوں نے افغانستان کا خزانہ لوٹا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں افغانستان پر طالبان لوگوں کا قبضے کو، ابھی تک انسانی حقوق کی کسی جگہ کسی قسم کی پامالی کی کوئی اطلاع نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اپنے ماضی کے برعکس طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی یورپی یونین کے جو نمائندہ ہیں اور نیٹو کے، انہوں نے کہا انخلاء کا آپریشن چل رہے ہیں، اور طالبان جو کہ اس وقت قبضے میں ہیں جن کے سارا ملک، انہوں نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ نمبر 4، طالبان کسی کے گھروں پر حملے نہیں کر رہے، بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ 15 کو قبضہ ہوا ہے اور 16 کی صبح انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ اسکولوں میں جا رہی ہیں، لوگ دفتروں میں جا رہے ہیں، اور کام جو ہے معمول کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہے کہ طالبان جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے یعنی جو ہے ان کی شرائط پر وہ کام کریں اور ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جائے اشرف غنی اور عبداللہ کی طرف، یا ان کے مطلب ہے ایسا انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اصل میں پہلے بھی ہم نے بات کی ہے اور ہم درست ثابت ہوئے ہیں، جو وہاں پاکستان دشمن گماشتے اشرف غنی اور دوسرے بیٹھے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے پاکستان کو، آج اللہ کے پاک کے فضل سے ان کا حشر ہوا کہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، اور ان کو پوچھتے ہیں میر خار، کوئی پھرتے ہیں میر خار، پوچھتا نہیں کوئی سم تھنگ۔ ہاں، تو وہ اللہ کے فضل سے یعنی ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے، ہندوستان منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اور نمبر 3، امریکہ اور اس کے ہواری عبرتناک شکست کا شکار ہوئے ہیں، ویدر somebody likes it or not۔ اور آپ کہتے ہیں جی وہ جو بائیڈن کسی کو فون کرے، وہ جو بائیڈن اب منہ چھپاتا پھرے گا وہ کیوں فون کرے گا کسی کو؟ ان کے پلے کیا رہا؟ ایک دن پہلے وہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ یہ آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، تو اگلے دن کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تاریخ بھی بدل گئی، جغرافیہ بھی بدل گیا، ان کے گماشتے بھی بھاگ گئے۔ اب تو فرق صرف آئے گا کہ طالبان وہاں ایک مستحکم، پرامن اور سب کے لیے قابل قبول اور پاپولر جیسے کہ وہ ہے، وہ گورنمنٹ بناتے ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک تو انڈیا کی بات کی، تو جہاں تک ہے جو بائیڈن کا، تو سب سے پہلا تو فیلئر ہے CIA چیف کا، کیونکہ CIA رپورٹ دے رہی تھی جو بائیڈن کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 30 دن لگیں گے کابل پہنچنے میں اور 60 سے 90 دن لگیں گے کابل کو فتح کرنے میں، کنٹرول حاصل کرنے میں۔ تو وہ تو یہ کر رہے تھے، اور پینٹاگون جو ہے وہ کابل کو پہ ارد گرد دفاعی حصار بنانے کے لیے ٹروپس مانگ رہے تھے۔ تو یہ جو بائیڈن تو جو رپورٹ سبمٹ کی جا رہی تھی اس کی بنیاد پہ اپنا آگے عوام کو بتا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو CIA چیف اور CIA جو اس وقت افغانستان میں تھی ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، انڈیا کا مسئلہ کافی مزیدار ہوا ہے، اور ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی، اور خود انڈیا کے اندر اجیت ڈوول کی پالیسی، امت شاہ کی پالیسی اور نریندر مودی سرکار، ان کو کیسے کہا جا رہا ہے؟ ذرا شارٹ سنوائیے گا جی جو رہ گئے تھے انڈیا کے بارے میں۔
یہ ایک آپ نے پیس دیکھا. اب افغان طالبان، انہی افغان طالبان کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر 2 دفعہ دوحہ گئے، 3 برادر اسلامی ملکوں کی منت سماجت کرتے رہے. بھارتی حکام پھر کابل گئے، وہ منت سماجت کرتے رہے، لیکن جب کچھ نہیں بن پایا تو اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ہے کون. اچھا جو صاحب، ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی یہ نہیں بتا رہے کہ یہ سارے پروجیکٹ میں کوئی ڈسٹرکٹیو کام ہے، کیا کوئی تخریبی کام ہے. یہ تو سارا معاشی ترقی کا پلان ہے اور یہ اوپن ہے اور کھلی کتاب ہے کہ سی پیک کا حصہ، سی پیک کی ایکسٹینشن گوادر سے آگے، اور اس کے بعد افغانستان کے راستے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ جائے گا ازبکستان، تاجکستان، آگے وسط ایشیائی ریاستیں، اور پھر اس کا پارٹ بنے گا رشیا. تو یہ تو ایک اقتصادی ترقی کا سفر ہے. تو انڈیا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ تو ذرا بتائیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ، میں نے کہا نا، انہوں نے پاکستان کے خلاف اڈا بنایا ہوا تھا، وہاں سے حملے کر رہے تھے، یہاں دہشت گرد تخریب کار اور متشدد کارروائیاں، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عام شہری، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. ایک چیز آپ بھول گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ کابل پر آتو رہا. بھائی کابل کی، وہ سارا افغانستان اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف. وہاں سے ٹروپس جو ہے نا قندھار سے اور مزار شریف سے اور ازبک اور تاجک بارڈر سے نہیں آئے. کابل میں راتوں رات جو داخل ہوئے وہ کابل کے ارد گرد یا اندر ہی تھے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. وہ کہاں سے راتوں رات ٹریول کر سکتے ہیں؟ کافی فاصلے سے اور اسلحہ لے کے. ایک اور بات بھی اس میں آپ نے غور سے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ گئے، ہمارا ٹھیک ہے، انڈیا بھاگ گیا، رات کی تاریکی میں بھارتی قونصلٹ خانے بند کر دیے، بگرام ایئر بیس سے نکل گئے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم جو فرار ہوئے ہم ٹھیک ہے. چین کیوں نہیں فرار ہوا؟ پاکستان کیوں نہیں بھاگا؟ روس کیوں نہیں بھاگا؟ ان پہ ان کو زیادہ مسئلہ. دوبارہ سنیں جی، دوبارہ سنیں. ایک اور شاٹ ہے، پھر میں یہ سارا بڑی مزے کی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ضرور سنیں. یہ دیکھیں جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نریندر مودی ہو، اجیت ڈوول ہو، اجیت ڈوول سے تو استعفیٰ بھی مانگا جا رہا ہے، آپس کی بات ہے، یہ پبلک میں نہیں لا رہے، اور وہاں کی اپوزیشن ابھی بھی ذرا تھوڑی سی ملی ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن ہے، کوئی بات نہیں کر رہی. اس کی وجہ ہے کہ ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پہ ذرا خاموش رہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے چوہے صاحب، اس وقت وہاں پہ اندر سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے $3 ارب کدھر گئے جو آپ نے انویسٹ کیے، آپ کے 17 بھارتی قونصلٹ خانے وہ کدھر گئے، اور جو انفراسٹرکچر آپ نے کیا وہ کہاں گیا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہے تھے، اور آپ تو CIA، MI6 اور دنیا بھر کی ایجنسیوں کے پارٹنر تھے، اسٹریٹجک پارٹنر، تو کیا آپ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ کابل میں کیا ہو رہا ہے، قندھار کب گر رہا ہے، غزنی کب گر رہا ہے، توخار کب گر رہا ہے؟ تو آپ کہاں کر رہے تھے؟ ہلمند کب گیا؟ تو یہ جہاں پہ ان کے بھارتی قونصلٹ خانے تھے، تو یہ تنقید وہاں پہ ہو رہی ہے. اور دوسری جانب یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں درد کیا ہے. چائنا، پاکستان، رشیا، ایران کا بھی نام نہیں لے رہے، اس کا بھی لے لینا چاہیے کہ یہ سارے مل کے یہاں پہ ریجنل پلیئرز اکٹھے ہو رہے ہیں اور افغانستان کو سنبھالنے لگے ہیں، اور ان کی دال نہیں گلنے والی. جی چوہے صاحب. نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. یہاں بدامنی اور خانہ جنگی کی صورتحال اگر نہیں ہوتی، امن ہو جاتا افغانستان میں، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اور ان کا جو خرچہ ہے، اور آپ اندازہ، یعنی ایک رف اندازہ یہ ہے کہ پاکستان $3 سے $5 بلین کی مارکیٹ تک ایزیلی رسائی حاصل کرے گا. اور یعنی آج مال روانہ ہوا ہے اور ماسکو تک پہنچ جائے گا 2 دن میں. یعنی میں ایک آپ کو رف، کیونکہ ابھی تو وہاں سے گزرنا مشکل ہے افغانستان سے، اس لیے وہ بڑے پرابلم ہے. سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے کیونکہ جی ہاں، ایک میں آپ کو بتا دوں، آپ بات پوری کریں جی، کہ یہ جو ہے نا ٹریڈ روٹ، اس پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے،
اور اقتصادی راہداری پہ کام چل رہا تھا اور گڈس ٹرانسپورٹ جا رہی تھیں وسط ایشیائی ریاستوں تک. یہ رکا نہیں تھا، اب رکا ہوا ہے کیونکہ عبوری حکومت کا انتظار کیا جا رہا ہے. جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستان اور اس کے جو حمایتی ہیں ابھی کوئی کیا سازشوں کا نیا جال بن رہے ہوں گے؟ ایک شارٹ سن لیں، انہوں نے بننا تو جال ہی ہے. تعمیری کام تو انہوں نے کرنا نہیں، تخریبی کرنا ہے، اور تخریبی ساری کام ان کے واپس جا رہے ہیں، خواہ وہ کلبھوشن یادیو ہو یا الطاف حسین ہو، اور پورا افغانستان کا پورا پیکج وہ دفن ہو گیا دلی میں. شفیق الرحمان صاحب کو سنوائیں. جی یہ ہیں جی بھارتی ممبر پارلیمنٹ شفیق الرحمان. اس کے بعد ایک اور شارٹ، جی ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان پہ غداری کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اب مودی سرکار کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے کہ کووڈ کی صحیح رپورٹنگ کریں صحافی وہاں پہ تو ان کو جیلوں میں ڈال دیں، مقبوضہ کشمیر میں کریں تو ان کو جیلوں میں ڈال دیں. یہ ساری چیزیں. ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں. بریک پہ نہیں جانا جی. ویلکم بیک ناظرین. اب بات ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ افغان طالبان کی حکومت آتی ہے تو ان کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور کون کون سے ممالک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے اس بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے. طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے. وزارت خارجہ کا اور عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کریں گے. دوسری جانب یہ کہ جی طالبان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس پہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. کل جو زبی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یہی ہمارا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایجنڈا ہے. ہم کسی کی زمین پر پاکستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو اپنی طرف مداخلت بھی کرنے نہیں دیں گے. چوہدری صاحب، کل ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ نے بتایا کہ نیا افغانستان کیسا ہوگا، اور انہوں نے اپنا ایک ویژن دیا، اور اس میں انہوں نے کافی ایسی باتیں کر دیں جو ان پہ تنقید کی جا رہی تھی، عالمی میڈیا میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پرانی دشمنیاں ختم اور بدلے ہوئے طالبان ہیں ہم، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا جو امریکن فورسز کے ساتھ، نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بھی کوئی خواتین کو یقین دہانی کروائی کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان کو بھی کام کرنے کی اجازت دی جائے گی. افغان ریڈیو بحال ہو چکا، افغان ٹی وی بحال ہو چکا، سب کام کر رہے ہیں. وہاں پہ خواتین بھی کام کر رہی ہیں، خواتین صحافی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. مذہبی آزادی کے بارے میں انہوں نے بالکل اعلان کر دیا کہ جناب ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہوگی. تو سیاسی نظام حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں تمام طبقے کے لوگوں کا خیال رکھا جائے، اور اسلامی نظام چاہتے ہیں. حکومت سازی کے بارے میں بتا دیا، غیر ملکیوں کو مکمل تحفظ ہوگا، منشیات سے پاک افغانستان ہوگا، سرزمین کسی بھی بیرونی جنگجو کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور افغانستان کی زمین ہمسایہ ممالک یا کسی بھی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اور کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ انہوں نے کہا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.